السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتے ہیں اپنا سیشن ڈے۔ آج ہے دوسرا دن ہمارا سیرت النبی میں۔ کل ہم نے 2 دلچسپ باتیں پڑھی تھی۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیں گے، پیدائش سے جوانی تک کہ کیسے انہوں نے زندگی کو گزارا۔ پیدائش سے چند ماہ قبل والد کی وفات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد مدینہ میں تھے۔ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس وقت آپ نابغہ جادی کے مکان میں تھے، وہیں آپ کا انتقال ہوا، وہیں آپ کو دفن کیا گیا۔ رضاعی ماں کے بعد چند سال ربیع الاول کے مہینے میں سوار کے دن آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ جب آپ چھوٹے سے تھے، آپ کو ایک دائی حلیمہ سعدیہ کے پاس بھیج دیا گیا۔ جب آپ کی عمر 5 سال ہوئی تو ایک دن آپ دوسرے بچوں کے ساتھ تھے جب حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم سے آپ کو اٹھایا اور ان کا سینہ چاک کیا۔ باقی بچے ڈر گئے اور گھر جا کر بتایا۔ بی بی حلیمہ آئی، اتنی دیر میں جبرائیل جا چکے تھے۔ اس بات پر حلیمہ سعدیہ نے اپنے خاوند سے مشورہ کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس دے آئے۔ والدہ کی وفات۔ جب آپ کی عمر 6 سال ہوئی تو والدہ آمنہ نے اپنے سسر سے اجازت لی کہ وہ اپنے شوہر کی قبر کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ واپسی پر مقام ابوا پر آپ کی وفات بھی ہو گئی۔ بچپن سے جوانی تک کی باتیں۔ جب آپ کی عمر 8 سال ہوئی تو آپ کے دادا عبدالمطلب انتقال کر گئے۔ جب آپ کی عمر 11 سے 15 سال ہوئی تو آپ کے چچا ابو طالب بھی وفات۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ کو لے کر شام کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں بجیرہ نامی راہب ملا۔ انہوں نے مہر نبوت سے پہچان لیا آپ کو کہ آپ آخری نبی ہونے کی خبر دی اور انہیں واپس بھجوانے کے مشورے دینے لگے، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھجوا دیا گیا۔ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں بھی چراتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اور اولاد۔ آپ کی شادی سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی، جہاں تک کہ آپ کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ اللہ پاک نے آپ کو 2 بیٹے عطا کیے۔ بڑے بیٹے کا نام قاسم رکھا، اسی وجہ سے آپ کی کنیت ابو القاسم یعنی قاسم کے والد کے نام سے ہو گئی۔ دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا، جنہیں پیار سے طاہر اور طیب بھی کہتے۔ یہ دونوں بیٹے چھوٹی عمر میں ہی انتقال کر گئے۔ اللہ پاک نے آپ کو 4 بیٹیاں عطا کی۔ بڑی بیٹی کا نام زینب، دوسری کا رقیہ، تیسری کا ام کلثوم اور چوتھی کا فاطمۃ الزہرا، جو آپ کی سب سے زیادہ عزیز بیٹی تھی۔ کعبہ کی تعمیر۔ غار حرا کی کہانی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال تھی جب مکہ والوں نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب تعمیر کا کام مکمل ہو گیا تو حجر اسود کی تنصیب یعنی اسے باب الکعبہ کے پاس رکھنے پر جھگڑا ہوا کہ اسے وہاں کون رکھے گا۔ فیصلہ یہ ہوا اگلے دن صبح جو سب سے پہلے خانہ کعبہ آئے گا وہی کام کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اگلی صبح سب سے پہلے اس میں داخل ہوئے۔ آپ نے حجر اسود خود رکھنے کی بجائے اپنی چادر پر حجر اسود رکھا اور باقی سرداروں کو کہا کہ سب مل کر چادر اٹھائیں۔ اس طرح سبھی خوش ہوئے۔ پھر لوگ چادر کو اٹھائے۔ جب خانہ کعبہ کے پاس پہنچے، آپ نے حجر اسود کو اٹھا کر خانہ کعبہ کے دروازے والے کونے پر رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 38 سال کے قریب ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر مکہ کے قریب ایک پہاڑی غار حرا میں چلے جاتے۔ یہ مکہ سے 3 میل دور تھی۔ کچھ دن اس پہاڑ کی ایک غار میں رہے۔ جب سامان ختم ہوا تو واپس آ گئے۔ کچھ دن بعد پھر چلے گئے۔ یہ سلسلہ تقریباً 2 سال جاری رہا۔ مکہ والوں کو شرک کرنا، بتوں سے مانگنا آپ کو بہت برا لگتا تھا، اس لیے زیادہ تر وقت آپ غار حرا میں گزارتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی غار میں تھے۔ اللہ پاک نے ایک فرشتہ بھیجا جن کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام تھا۔ انہوں نے آ کر آپ سے کہا کہ پڑھیے۔ آپ نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا، میں تو امی ہوں۔ امی کا مطلب ہوتا ہے جو نہ پڑھا ہوا ہو نہ لکھنا جانتا ہو۔ فرشتے نے پھر یہی سوال کیا۔ آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میں امی ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر یہی سوال ہوا تو آپ نے پھر یہی جواب دیا۔
پھر فرشتے نے آپ کو جھنجھوڑ کر کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا تجھ کو، اس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ، اور تیرا رب ہی سب سے زیادہ کرم والا ہے، وہ جس نے قلم کے ساتھ سکھایا، جس نے قلم کے ساتھ سکھایا، اس نے انسان کو وہی سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کے رب کی طرف سے آئی گئی تھی۔ اس سورت کا نام سورہ علق تھا اور نازل ہونے والی آیات تعداد میں 5 تھی۔ اس کے بعد آپ گھر چلے گئے۔ جب گھر پہنچے تو کپاہٹ طاری تھی۔ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، مجھے کمبل اڑا دیجیے۔ جب انہوں نے آپ پر کمبل دیا، جب طبیعت کچھ بحال ہوئی تو ساری بات ان کو سنائی۔ بات سننے کے بعد حضرت خدیجہ کہنے لگی، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، غریب کی مدد کرتے ہیں، حقدار کی طرفداری کرتے ہیں۔ یعنی نبوت کی وحی آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب اچھے کام کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی۔ انہوں نے آپ کو تسلی دی اور ساتھ یہ بتایا کہ آپ ہی اللہ کے آخری نبی ہیں، اور پہلی کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری نبی اس کے علاقے سے نکال دیا جائے گا۔ اب حضرت خدیجہ کے یہ چچا کے بیٹے جو تھے ورقہ بن نوفل، یہ تورات کو جاننے والے تھے، بہت بڑے، اس دور میں بہت بڑے عالم فاضل تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں پڑھ چکا ہوں آپ کا اپنی کتابوں میں ذکر، آپ ہی آخری نبی ہے۔ یعنی اب آپ کو ہی نبوت ملنے کے بعد ایک مشقت والی زندگی گزارنی پڑے گی۔ وہ لوگ جو آپ کا احترام کرتے تھے وہی آپ کے مخالف ہو جائیں گے، حتیٰ کہ آپ کو مکہ سے بھی نکال دیں گے۔ نبوت کے اعلان سے پہلے لوگ آپ کی بہت عزت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب آپ نے پہاڑ پر چڑھ کر لوگوں کو توحید کا پہلا اعلانیہ پیغام پہنچانے کے لیے انہیں قبیلے اور نام سے پکارا تو سب ہی آ گئے، اور اگر کوئی نہ آ سکا تو اس نے اپنا نمائندہ بھیج دیا تاکہ معلوم کر سکے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے انہیں بتوں کی عبادت سے روکا اور اپنی نبوت کا اعلان کیا تو اسی وقت آپ کے لوگ دشمن بن گئے، عزت کرنے کی بجائے آوازیں کسنے لگے۔ قرآن و حدیث اور سیرت کی کتب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں 4 بنیادی وجوہات کی بنیاد پر انکار کیا۔ انسان ہونا، حضرت عام انسانوں کی طرح ہی ایک عام انسان تھے جو ان کے ساتھ ہی تجارت کرتے، کھاتے پیتے، سفر کرتے، باتیں کرتے، ان کی شادی بھی ہوئی اور اولاد بھی۔ ان کے خیال میں نبی اسے ہونا چاہیے تھا جو عام انسانی خصائل والا نہ ہو، یا تو کوئی فرشتہ ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا جاتا، پھر وہ اس بات کو مانتے، یا پھر نبی کے کہنے پر کوئی بستی پوری کی سونے کی بن جاتی، ان کے کہنے پر مردے بات کرتے، یعنی کوئی عجیب و غریب معجزات رونما ہوتے، بالخصوص جو مشرکین مکہ دنیاوی فائدہ کا سامان ہوتے۔ مکہ والوں کا یہ اعتراض درست نہیں، مگر زمین میں فرشتے رہتے ہیں تو زمین پر فرشتے رہتے تو اللہ پاک فرشتوں میں سے ہی کوئی نبی بناتا۔ نبی تو اس لیے بھیجے گئے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کر کے دکھائیں، پھر لوگوں بھی ویسے ہی عمل کریں۔ لہٰذا اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی نبی بنا کر بھیجے۔ حضرت آدم سے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، اسماعیل، یعقوب، موسیٰ، داؤد، سلیمان، شعیب، عیسیٰ، سب کے سب انسان ہی تھے۔ جب وہ انسان ہو کر نبی ہو سکتے ہیں تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں انسان ہونے کی وجہ سے نبی نہیں ہو سکتے؟ لہٰذا ان کا یہ اعتراض ہی باطل ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے اگر کسی انسان ہی کو نبی بنانا تھا تو مکہ اور طائف کی عظیم بستیوں میں سے کسی بڑے قبیلے کے بڑے سردار کیوں نہیں بنے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا اللہ کو صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے تھے جنہیں نبی بنائے؟ یہ اعتراض بھی نہایت بے عقلی بلکہ جہالت پر مبنی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو نبی بنا دیا جاتا تو تب بھی انہوں نے یہی کہنا تھا کہ فلاں کو نبی کیوں نہیں بنایا۔
دوسری اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ پاک جسے چاہے نبی بنائے، ہم کون ہوتے ہیں اس کو مشورے دینے والے؟ ہماری اوقات ہی کیا ہے؟ ہمارا کام تو بس اتنا ہے کہ جسے بھی نبی بنایا جائے اس کی بات مانتے رہیں۔ باتیں سمجھ نہیں آتی جیسے دوبارہ زندگی ملنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دوبارہ زندگی بتاتے اور اس زندگی میں یہاں گزاری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، اس بنیاد پر لوگوں کو جنت یا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ مشرکین مکہ کو یہ بات اتنی عجیب لگتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو کون ہمیں دوبارہ زندہ کریں گے؟ آپ انہیں بتاتے کہ جس اللہ پاک نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا وہ تمہیں ہی دوبارہ پیدا کریں گے، پھر وہ آپ کو قائم نہیں، اس کے لیے ایسی باتیں کرتے۔ بات نہ ماننے کی وجہ نہایت نیچ سطحی اور کم علمی پر مبنی ہے، کیونکہ اگر وہ یہ سوچتے کہ جس اللہ نے ہمیں انسان کو بلا نمونہ پیدا کیا، کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں دوبارہ اس انسان کو بنا سکے؟ حالانکہ عام انسان کے لیے بھی دوسری بار چیز بنانا آسان ہوتا ہے، وہ تو پھر اللہ پاک ہے، اسے تو پہلی بار بنانا بھی مشکل نہ تھا تو دوبارہ زندہ کرنا کون سا مشکل ہے؟ یہ اس جیسی باتیں جو مشرکین مکہ کی سمجھ میں نہیں آتی تھی اور ان کی وجہ سے وہ آپ کے مجنون کہتے ہوئے آپ کی بات نہیں مانتے۔ دراصل یہ کہ کوئی بھی بات نہیں بلکہ ان کی کم عقلی اور خرابی تھی۔ یہ سب باتیں دیوانگی کے سبب نہیں بلکہ اللہ پاک کی وحی کی وجہ سے کہتے تھے۔ بے وقوف کو جب سمجھدار کی بات سمجھ نہ آئے تو اس بات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ سمجھداری کو ہی دیوانہ کہہ کر اس کی بات ماننے سے انکار کر دے۔ یہی حال مشرکین مکہ کا بھی تھا۔ انہوں نے حضور کو باتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بلکہ آپ کو دیوانوں اور مجنونوں کا کہنا شروع کر دیا اور کہنے لگے ہم ان کی دیوانگی کے سبب ان کی بات نہیں مانتے، اور حالانکہ دیوانے خود بھی وہ خود تھے۔ قرآن کو جادو کہتے۔ آپ جب لوگوں کو قرآن سناتے تو وہ لوگ ایمان لانا شروع ہو گئے، لہٰذا جب آپ قرآن شریف پڑھتے تو مشرکین مکہ کہتے نعوذ باللہ کہ آپ جادوگر ہیں، قرآن میں جادو ہے جسے سن کر لوگ اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑتے ہیں، لہٰذا وہ لوگوں سے کہنے لگے آپ کی بات نہ سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کی یہ وجہ بھی درست نہ تھی، کیونکہ قرآن مجید اللہ پاک کا کلام ہے، اس جیسا کوئی اور ہم کلام نہیں، یہ نہایت پر تاثیر کلام ہے، اس میں لوگوں کی ہدایت کی باتیں ہیں۔ مشرکین مکہ تو چاہے تھا کہ قرآن سننے کے بعد وہ آپ کو جادوگر کہنے کے بجائے ایمان لے آئے اور قرآن مجید پر عمل کرنا شروع کر دے۔ دعا ہے اللہ پاک سے جتنا ہم نے آج پڑھایا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو جان کر اس پر مطلب جو ہمیں سیکھنے کی باتیں بتائی جاتی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین ثم آمین۔